الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر. محترم حضرات، ماہ محرم الحرام ہم پر سایہ فگن ہے. اسلامی سال اور ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی اسلامی 1448واں ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے 1447 سال گزر گئے، اب 1448واں سال شروع ہو چکا ہے. اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کا شمار محترم مہینوں میں کیا جاتا ہے. جو 4 محترم مہینے تھے اسلام کی آمد سے پہلے سے، جن مہینوں کا احترام دور جاہلیت میں کفار بھی کیا کرتے تھے، وہ 4 مہینے جن میں 3 مہینے ایک ساتھ ہیں: ماہ ذی قعدہ، ماہ ذی الحجہ اور ماہ محرم. چوتھا مہینہ ہے کچھ فاصلے سے ماہ رجب المرجب. یہ 4 مہینوں کو قابل احترام پہلے سے ہی سمجھا جاتا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان مہینوں کا احترام اسی طرح باقی رکھا گیا. یہ ایک خصوصیت ہے اس مہینے کی. اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ جو یوم عاشورہ کہلاتی ہے، عاشور کے معنی 10واں، تو یوم عاشورہ کا مطلب مہینے کا 10واں دن، 10ویں تاریخ.
وہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بھی بڑی انقلابی تاریخ ہے، جس کی بنا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اس تاریخ کو پابندی سے روزہ رکھا ہے۔ بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، بعد میں اس میں 2 تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پہلی تبدیلی تو یہ کہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ مسنون قرار پایا۔ دوسری تبدیلی یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینۃ المنورہ، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں جو اہل کتاب تھے یعنی یہودی، وہ بھی اس دن کے احترام میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تبدیلی یہ فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے، کیونکہ ہمیں اہل کتاب سے مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، لہذا وہ 1 رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے۔ اور یہ اختیار دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 1 روزہ اور رکھ لیں، چاہے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد میں، 9 10 محرم الحرام یا 10 اور 11 محرم الحرام۔ اس طریقے سے یہ 2 تبدیلیوں کے ساتھ یہ روزہ مسنون اور مشروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے، سال شروع ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں، سال کا آنا اور جانا یہ سلسلہ جاری ہے اور ہمیشہ رہے گا جب تک دنیا رہے گی۔ سال کے آنے اور جانے سے نہ کسی کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہے، نہ کسی کے جہنمی ہونے کا فیصلہ، بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ یہ سال یوں ہی گزرتے رہیں گے، ہم اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سال کا آنا جانا تو روز قیامت تک جاری رہے گا، لیکن ہماری عمر روز قیامت تک کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ بمشکل یہ زندگی ہے امت مسلمہ کی، لہذا کل جو تھے وہ آج نہیں ہیں، اور آج جو ہیں وہ کل نہیں رہیں گے۔ یہ سلسلہ جاری ہے زندگی اور موت کا، تو لہذا سال کی آمد اور سال کا ختم ہو جانا، اس میں انسان کی نجات اور جنتی ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو غیر ہیں، جن کا قرآن و حدیث پر ایمان نہیں ہے، جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کا جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو نیا جشن، نئی طرح کی حرکتیں، غیر انسانی حرکتیں، شراب و کباب کی بدمستیاں، یہ سب ہوتی ہیں، لیکن وہ بس عارضی، اس کے بعد پھر وہی غفلت، وہی حیوانیت، وہی گناہ بے لذت جو پہلے تھا وہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ تو یہ عارضی خوشیوں کی کوئی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ ہاں اسلام ہر وقت یہ کہتا ہے، چاہے سال کا آغاز ہو، سال کا درمیان ہو، سال کا اختتام ہو، کہ تمہارے کام آنے والی وہ جو چیز ہے وہ تمہارا اعمال صالحہ ہے، وہی اول وہی آخر۔ چاہے تم نے کی کون سے سال پائے ہو اپنی زندگی کو کہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم نے 14ویں صدی ہجری پائی ہے یا 13ویں صدی ہجری پائی ہے یا 15ویں صدی ہجری پائی ہے، اس سے کوئی بحث نہیں، اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا تم اعمال کیسے لے کر آئے ہو، سارا دار و مدار اعمال پر ہوگا میدان آخرت میں، بلکہ میدان آخرت میں تو ہوگا ہی، دنیا ہی میں کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اللہ کی طرف سے اعمال پر ہی مرتب اور مزین ہوتے ہیں۔ اسی لیے کیا خوب فرمایا اللہ نے، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے زمانے کی قسم کھائی اللہ نے، اب سارا سال زمانے کے اندر آ گیا، وہ سال جو ہمیں ہماری زندگی میں ملے وہ بھی، اور جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جو سال گزر گئے وہ بھی، اور ہمارے مرنے کے بعد جو سال آنے والے ہیں وہ بھی، سب اللہ نے اس ایک لفظ میں سمو دیے، والعصر، پورے زمانے کی قسم ہے، جب تک یہ دنیا یہ کائنات رہے گی،
ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ کامیاب کون ہے وہ اگلی آیت میں اللہ بتا رہے ہیں، لیکن پہلے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر تم نے کامیابی کا دار و مدار سال دن مہینے پہ رکھا ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے۔ نہ مہینہ کامیابی دلائے گا، نہ سال کامیابی دلائے گا عمل۔ یہاں تک کہ ماہ رمضان المبارک جیسا مبارک ترین مہینہ اگر وہ بھی ہم نے بے عملی میں گزار دیا تو وہ مہینہ بھی ہمیں نجات نہیں دلائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ مبارک حق میں بھی شفاعت کرے گا، شفاعت کرے گا، خلاف بھی شفاعت کرے گا۔ خلاف کا مطلب جنت سے دور رکھے گا۔ تو مبارک سے مبارک مہینے ہوں، مبارک سے مبارک ایام اور راتیں ہوں، اگر اعمال صالحہ سے غفلت برتتے ہوئے گزار دیے تو کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ کام آنے والی چیز انسان کا عمل۔ اسی لیے اللہ نے پہلے حکم لگا دیا، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ کامیاب وہ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایمان لے آئے۔ وہ ایمان کی ساری شرطیں، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر، آخرت پر، کتاب پر، قیامت پر، جنت و جہنم پر، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں کہ پہلے ایمان لایا ہو، پھر اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ کرتے ہوئے زندگی گزاری ہو، عبادتیں کی ہوں، حقوق ادا کیے ہوں، اخوت، مساوات، بھائی چارگی کا ثبوت دیا ہو، تقوی زندگی میں ظاہر ہو رہا ہو، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کی ہو، حرام سے دوری اختیار کیا ہو، حلال کو اپنایا ہو، یہ ساری چیزوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیے ہوں۔ اور نیک اعمال کر کے اپنی حد تک خاموش نہیں بیٹھا رہا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس حق کی لوگوں کو بھی تلقین کرتا رہا، لوگوں کو بھی دعوت دیتا رہا، بھلائی کی طرف بلاتا رہا، برائی سے روکتا رہا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی لوگوں کو تلقین کرتا رہا، حق پر جمے رہنے کی، گناہوں سے دور رہنے کی۔ جس کے اندر یہ چار خصوصیتیں آ گئیں وہ کامیاب، اور جو ان چار خصوصیتوں سے خالی وہ ناکام۔ اسی لیے سال کوئی ہو، مہینہ کوئی ہو، ایام کوئی ہو، ہمیں توجہ دینا ہے اپنے اعمال پر، اعمال صالحہ پر۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے ماہ محرم الحرام، لیکن کس کے لیے؟ جس نے اس ماہ کا احترام کیا، اعمال صالحہ کیا، نمازوں کی پابندی کی، عاشورہ کے ایام جو 2 دن ہیں وہ روزے کی حالت میں گزارے، گناہوں سے بچتا رہا۔ تو جتنے تقوی کی چیزیں ہیں، اعمال صالحہ کی چیزیں ہیں وہ کرتا رہا، یقیناً اس کے حق میں یہ ماہ مبارک ہے اور مبارک رہے گا، اس کا دامن رحمتوں برکتوں سے بھرا رہے گا۔ لیکن جس نے اس ماہ مبارک کے احترام کی کوئی کوشش نہیں کی، جو گناہ تھے اسی طرح جاری رہے، نمازوں سے جو غفلت تھی وہ اسی طرح جاری رہی، تقوی کی کوئی کوشش نہیں کی، اور بھی جو شرائط ہیں اعمال صالحہ کے ان کو اپنانے کی کوئی کوشش نہیں کی، تو یقیناً یہ مہینہ اپنی تمام رحمتوں برکتوں کے باوجود اس شخص کے لیے کوئی رحمت کا باعث نہیں، کوئی برکت کا سبب نہیں ہے۔ تو اسی لیے سارے اعمال کا دار و مدار اعمال صالحہ پر ہے۔ اسی لیے سورہ بروج میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جنت کے اندر جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ذالک هو الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا اعمال صالحہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ اب ہم نے دنیا میں زندگی کا کتنا بھی حصہ پایا ہو، معمولی سے معمولی ایام ملے ہو یا لمبی زندگی ملی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ ہو یا بہت دور کا زمانہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، ایمان اور اعمال صالحہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور وہ قبول ہو گیا۔ ذالک الفوز الکبیر، اللہ فرما رہے ہیں بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا وہ شخص۔
دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا کل میدان آخرت میں اور جنت میں داخلے کا فیصلہ کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو اب اس سے پہلے دنیا کی جتنی کامیابیاں ہیں سب عارضی ہیں، سب چند روزہ ہیں، سب معمولی ہیں، ان پر ہمارا اصل دار و مدار نہیں ہے۔ اصل دار و مدار ہے آخرت کی کامیابی، اللہ کے درمیان، اللہ کے سامنے کامیابی، تب جا کے اصل کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آگے اللہ فرما رہے ہیں باقی رہی دنیا کی چیزیں، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی نعمتوں کا ملنا نہیں ملنا، یہ سب عارضی ہے اور یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو کچھ بھی ہو جائے دنیا کے اندر، اصل کامیابی دنیا نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت۔ فرمایا سورہ شمس کے اندر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اس کا تزکیہ کر لیا، اس پر محنت کر لی، اور ناکام رہا وہ شخص جو اپنے نفس سے غافل رہا، نہ اس کا تزکیہ کیا، نہ اس کی صفائی کی، نہ اس کی محنت کی، اور یوں ہی غفلتوں میں زندگی گزارا، وہ شخص ناکام رہا۔ تو اصل کامیابی کا دار و مدار ہے ایمان اور اعمال صالحہ، اپنے اندر تقوی اتارنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ چیز ہے اصل کامیابی۔ یہ چیزیں اگر ہمیں حاصل ہیں تو سال کوئی بھی شروع ہو، سال کوئی بھی ختم ہو، موت ہمیں کبھی بھی آ دبوچے، ہم انشاءاللہ اللہ کے بارگاہ میں کامیاب ہیں۔ اور اگر ایسے نہیں تو پھر سال کے آنے اور جانے کی خوشیاں ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے نام اعمال میں اعمال صالحہ کی کمی ہے تو پھر کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ عملہ لم یسرع نسبہ، کل اللہ کے دربار میں اعمال صالحہ میں کوئی بندہ کوتاہ ثابت ہوا، ناکام ثابت ہوا، معمولی اعمال صالحہ لے کر پہنچا، جتنی ذمہ داریاں تھی ادا نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کتنے بھی بڑے نسب کا ہوگا، کتنے بھی اعلیٰ خاندان کا ہوگا، دنیا میں کتنی بھی اعلیٰ اور مشرف ترین خاندان سے اس کا تعلق ہوگا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس کا نسب، اس کا حسب، اس کا خاندان، اس کے روابط کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ کام آنے والی چیز صرف عمل ہے۔ من بطأ عملہ لم یسرع نسبہ، جس نے عمل میں کوتاہی ثابت کر دی اس کا نسب اسے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، کام آنے والی چیز اعمال صالحہ ہے۔ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی، بالخصوص مسلم معاشرے میں اس بات کی کوشش کریں، علماء بھی، مشائخین بھی، جو قائدین ہیں جن کی بات سنتی ہے عوام وہ بھی، گھر کے ذمہ دار بڑے افراد، بڑے حضرات بھی، یہ سبوں کی ذمہ داری ہے مسلم معاشرے میں خدا کے لیے اسلامی تعلیمات کو عام کریں، قرآن کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات کو عام کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا مسلم معاشرہ اسلام سے دور ہے، ہرگز نہیں۔ ایک طبقہ ہے مسلم معاشرے میں جو بہت دین سے دور ہے، اسلام سے بہت دور ہے، جس کے نزدیک آج بھی چند پیسے کما لینا، گزارا کر لینا، اچھے کپڑے پہن لینا، یوں جو ہے صبح شام گزار دینا، بس یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانتے نہیں ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اس روئے زمین پر ہم سانسیں لیتے ہوئے جی رہے ہیں، ایک ایک سانس کا ہم پر کیا حق ہے، کس وجہ سے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، اور مرنے کے بعد ہم سے کیا سوالات ہوں گے اور ہمیں کیا جواب دینا پڑے گا۔ ان ساری چیزوں سے یا تو لا علم ہے یا جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک طبقہ مسلم معاشرے میں بڑے سے بڑے جرائم کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا، اور اس کی وجہ یہی ہے اسلامی تعلیمات سے دوری اور جہالت کا غلبہ۔ مسلم معاشرے میں اس وقت اہم ترین ضرورت ہے، اور سب ذمہ دار ہیں، مساجد کے امام اور خطبہ بھی، مدارس کے مدرسین بھی، خانقاہوں کے مشائخین بھی، اور گھر کے بڑے افراد اور ذمہ دار اور محلے کے جو بڑے ہیں وہ سب
سب کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار سازی فرمائی، جو اخلاق سے مزین کیا انسانیت کو، وہ اخلاق، وہ کردار کی تعلیم عام کرے مسلم معاشرے میں، نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو یہ تعلیمات دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں اسے عالم بنا کے چھوڑ دیں۔ ایک آیت کا ترجمہ، دو آیت کا ترجمہ، ایک حدیث پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی دو حدیث پاک، کبھی گھر کے اندر، کبھی مسجد کے اندر ائمہ اور خطبہ 10 منٹ 15 منٹ نوجوانوں کو لے کر بیٹھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انہیں ترجمہ کریں، بتائیں، گھر کے اندر اس کا ماحول بنے، محلے کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کا انتخاب ہو، وہاں خواتین جمع ہو، مہینے میں ایک بار ہی صحیح، ایک آدھا گھنٹہ، ایک 15 منٹ، اللہ کی کیا تعلیمات ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احادیث ہیں، کیسے آپ نے اخلاق سکھائے، کیا آپ نے کردار سازی فرمائی، کس کو آپ نے انسان بتایا، کس کو آپ نے حیوان بتایا۔ ایک دم بنیادی باتیں، ایک دم موٹی موٹی باتیں، صاف ستھری باتیں جو انسان کو کم سے کم یاد دلائیں کہ میں انسان بھی ہوں، مجھے انسانیت کے کچھ ذمہ داریاں میرے کندھوں پر عائد ہوتی ہیں، کم سے کم یہ باتیں بتائی جائیں۔ ورنہ ایک طبقہ ایسا ہے جو سلم علاقوں میں بستا ہے یا جو محنت مزدوری کر رہا ہے، بلکہ بعض جگہ تو پڑھے لکھے بھی اللہ معاف کرے ایسی حرکتیں کر جا رہے ہیں، اور جب سوشل میڈیا پہ اپنی زبانیں کھولتے ہیں تو سن کے افسوس ہوتا ہے کیا اتنا بھی اسلام نہیں معلوم، یہ زندگی کہاں گزار دی اس نے، اتنا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں معلوم، پتہ بھی نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اخلاق سکھائے، کیا کردار سکھائے، کیا کردار سازی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے کس قوم کو چاند اور ستارے بنایا، ہم کبھی پڑھے کتابوں کے اندر، جس قوم کو اونٹ اور بکریاں چرانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا تھا، نرے جاہل تھے، کچھ نہیں معلوم تھا انسانیت کا، نہ سبق نہ درس، اس قوم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینوں میں کردار، اخلاق، انسانیت کی جو شمع جلائی ہے، بس اللہ اکبر کبیرہ، کہ ویسے افراد رب کعبہ کی قسم زمین و آسمان نے نہیں دیکھے، جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں۔ 23 سالہ محنت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر آپ نے ایسے چاند ستارے بنا کے چمکا دیے۔ اس جماعت کا کوئی ایک صحابی جس ملک میں چلا گیا، ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دیا، سارے ملک کے اندھیروں کو چھانٹ کے روشن کر کے رکھ دیا۔ ایک محنت تھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، 23 سالہ مختصر سی محنت، اور پھر ویسی محنت نہ کبھی کسی نے کی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ ویسی محنت احادیث کے اندر آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن کی آیتوں میں ہمارے پاس آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم نرے جاہل ہو کے، یا ہمارا کوئی طبقہ انتہائی جاہلانہ زندگی گزار رہا ہو، تو پھر کفے افسوس ملنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ بھائی چارگی، مساوات، ادب اور احترام اتنا سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے تو چھوڑو، کلمہ پڑھنے والے تو چھوڑو، کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی دوسرے مذہب کا اگر بھوکا ہے تو اسے کھلاؤ، اگر پیاسا ہے تو اسے پلاؤ، اگر یتیم ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس کے کفیل اور ذمہ دار بنو، پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کرو۔ انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی انسان، اگر وہ انسان ہے، اس کا ادب کرو۔ یہاں تک کہ آپ کے دشمنوں کی موتیں ہوئی ہیں، ان کا جنازہ آپ کے سامنے سے گیا ہے تو آپ کچھ دیر کے لیے ادب میں ٹھہر گئے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کا دشمن تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بھی تھا۔ ادب، احترام، اور اس وقت مسلم معاشرے کا عالم یہ ہے، اور برائیوں کے ساتھ ایک برائی، ایک خاص طبقے میں جو قرآن و حدیث سے دور ہے، کہ غیروں کو تو چھوڑو، اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان میں عام مسلمان نہیں، اپنے خونی رشتہ داروں پہ جان لیوا قاتلانہ حملے کر رہے ہیں، دن دہاڑے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، اور اس کو بڑی بہادری سمجھ رہے ہیں۔ سر شرم سے جھک جانا چاہیے مسلمانوں کا کہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی قتل کی واردات، قتل کرنے والا مسلمان، قتل ہونے والا مسلمان، جن کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ سب مسلمان۔ یہ کیسی زندگی، یہ کیسا مطلب یہ طریقہ زندگی، یہ کیا ہے آخر؟ بس
کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اس کے علاوہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اتنے جری ہو چکے ہیں گناہ پر، اتنے جری ہو چکے ہیں جرائم پر کہ اتنا بدترین گناہ کرتے ہوئے انہیں جھجک محسوس نہیں ہو رہی، شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی۔ شرمندگی تو چھوڑیے، قتل کرنے والے مقتول قتل ہو گیا، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آ کے اس کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، وہ ایسا تھا اس لیے مارا گیا، وہ ایسا تھا اس لیے مارا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آج اسلامی حکومت ہوتی، قتل کے بدلے صرف قتل، وہ کتنا بڑا بھی مجرم رہا ہوگا جس کو مارا گیا ہے، وہ سارے جرم کی باتیں اسلام اس وقت سنتا جب وہ زندہ ہوتا، لیکن اب مار دیا تم نے، اب وہ جو بھی تھا اس کو اللہ کے حوالے، بدلے میں تمہیں مارا جائے گا۔ انہیں موقع ہی نہیں ملنا چاہیے سوشل میڈیا پہ آ کے سامنے کچھ انٹرویو دینے کا، اس سے پہلے کام ختم۔ جتنی سختی برتی جائے پولیس محکمے کی طرف سے، ہم ساتھ ہیں، سارا مسلم معاشرہ ساتھ ہے، اسلام ساتھ ہے، جتنی سختی برت سکتے ہو برتو قاتلوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر تم انہیں مار سکتے ہو تو مار دو قانونی دائرے میں، بغیر قانون کے نہیں، یا مذہب کے نام پر نہیں، قانونی دائرے میں جرم کی وجہ سے اگر انہیں قصاصاً مار سکتے ہو تو مار دو۔ اسلام کی عین تعلیم ہے یہ، جینے کا حق نہیں ہے قاتلوں کو، لیکن ایسا مسلم معاشرہ بنتا جا رہا ہے کہ بس اللہ کی پناہ، بڑے سے بڑے جرائم یوں کیے جا رہے ہیں، چوریاں، ڈکیتیاں، قتل، ایک دوسرے پہ جان لیوا حملے، اور یہ ایک طبقہ ہے جس کو اسلام اور ایمان کے تعلق سے کچھ نہیں پتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی شدید محسوس ہو رہی ہے ہر ایک کو کہ صرف اپنی اپنی خانقاہوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں، صرف مسجدوں میں بیٹھ کر 4 رکعت نماز کی امامت کا وقت نہیں، صرف مدرسوں میں بیٹھ کر قرآن کا درس دینے کا وقت نہیں، وقت یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر جایا جائے، انہیں بلایا جائے، انہیں کھینچا جائے، اور ایک جگہ 10 منٹ کے لیے ہی صحیح انہیں حدیث کی تعلیم دی جائے، قرآن کی تعلیم دی جائے، ان کے کانوں سے ٹکرائے کم سے کم کہ کیا چیز ہے انسانیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے حدیثیں ان کے کانوں سے ٹکرائیں، ان کے دل میں اترے، جو ان کے دل میں ایک مدھیم سی روشنی ہے ایمان کی، اس میں جلا ملے گی انشاءاللہ، وہ اور روشن ہوگی، اور پھر یہ جو جرأت ہے شیطانی جرأت گناہوں کے کرنے کی، وہ آہستہ آہستہ دھیمی پڑے گی، کمزور پڑے گی، انہیں اپنی اوقات کا پتہ چلے گا، اور انہیں جینے اور مرنے کی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا۔ اسی لیے بہت ضروری ہے، قرآن اور حدیث الماریوں میں بند کرنے کے لیے اور رکھنے کے لیے نہیں آئے، یہ آئے ہیں اس کو عام کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کی روشنی میں کردار بنانے کے لیے، اخلاق بنانے کے لیے، انسان بننے اور بنانے کے لیے یہ قرآن و حدیث آئے ہیں۔ یہ صرف اللہ معاف کرے بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، قرآن اس لیے نہیں آیا کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو قرآن اٹھائی جائے، قرآن ہم اور تم جب تک زندہ ہیں تب تک کے لیے آیا ہے۔ زندگی میں کبھی قرآن نہیں، جہاں 1-2 کی موت ہوئی اب قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا۔ اگر کوئی ہے سوال کرنے والا تو آگے سوال کر سکتا ہے، پوری قرآن میں کہیں اللہ نے نہیں فرمایا ہدی للموتیٰ، مردوں کے لیے ہمیں قرآن ہدایت بنا کے اتارا ہے۔ قرآن اللہ نے اتارا ہے زندہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ زندہ چلنے والے انسان بنانے کے لیے آیا ہے قرآن، کسی اور کے لیے نہیں آیا، نہ حیوانات کے لیے، نہ جانوروں کے لیے، اور نہ جمادات کے لیے، اور نہ مردوں کے لیے۔ ہم اور آپ جیسے زندہ انسانوں کے لیے قرآن آیا ہے، تو کس دن کے لیے آیا ہے؟ یہ قرآن موجود اور معاشرے میں جرائم ہو رہے ہیں، یہ قرآن موجود شوہر بیوی کا دشمن بنا ہوا ہے، قرآن موجود ہے بیوی دشمن کی شوہر کی دشمن اور قاتلانہ حملے کروا رہی ہے، یہ قرآن موجود ہے، اور مسلم معاشرے میں نوجوان بیٹا کھلے عام عدالت کے باہر اپنے باپ پہ گولیاں چلا رہا ہے، قرآن موجود، حدیثیں موجود، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب بڑی بے ایمانی اور بڑی بے ذمہ داری کا کام ہم نے کیا ہے۔ اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی، یہ قرآن الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ حدیث الماریوں میں بند کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، اسے عام کرنے کے لیے، اس کی روشنی میں ہدایت پھیلانے کے لیے، اس کے ذریعے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا، جس میں ہم سب کو ہیں اللہ کے یہاں پوچھ ہونے والی ہے اگر ہم اسی طرح بے ذمہ دارانہ زندگی گزار کے چلے گئے۔ اسی لیے خدا کے لیے قرآن کو مردوں کی کتاب بنانے کے بجائے زندہ انسانوں کی کتاب بنائیں، قرآن کی ایک آیت، 2 آیت گھروں میں پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں، اس کی تفسیر عام کریں، مسجدوں میں ماحول بنائیں، خانقاہوں میں ماحول بنائیں، جہاں موقع ملے وہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں عام کرنے کا ماحول بنائیں، تاکہ یہ سارے کے سارے جرائم ختم ہو، مسلم معاشرہ با اخلاق اور با کردار معاشرہ بنے۔ اخیر میں ایک اعلان بطور وضاحت کے کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ریاست میں SIR کا عمل شروع ہونے والا ہے۔
ہم سب جانتے ہیں اس سے پہلے کہ جن ریاستوں میں یہ عمل ہوا ہے وہاں ذرا سی بھی غفلت بہت بڑی جو ہے ندامت کا سبب بنی ہے۔ اس سے پہلے جس ریاست میں ہوا وہاں 20 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو حق رائے دہی سے محروم کر دیا گیا۔ 20 لاکھ سے زائد یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، اور یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، خاص طور سے مسلمانوں پر تلوار لٹکائی جا رہی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہوش سے کام لیں، ذرا سا بھی غفلت نہ برتیں، ورنہ شہریت اور حق رائے دہی سے محروم کرنے کی پوری سازش ہے۔ اسی لیے جب یہ عمل شروع ہو اور ہمارے دروازوں پہ جب وہ کارندے آئیں، ہم وقت نکال کے جو بھی اس وقت کارروائی مطلوب ہو اس کارروائی میں حصہ لیں اور اپنی طرف سے پوری ذمہ داری ادا کریں، تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں آزادانہ طور پہ اس ملک میں زندگی گزارنے کا حق حاصل کریں اور کسی بھی طرح کی اپنے دستاویزات اور اپنی شہریت پہ سوالیہ نشان نہ اٹھنے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی دین بیزاری اور دین سے دوری والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔